اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج سے جس موضوع کو شروع کرنا ہے، اپنی نوعیت کا یہ ایک نیا موضوع ہے اور آج کے معاشرے میں اس علم کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے۔ طلاب عزیز کو اس علم سے آشنا ہونا بہت ضروری ہے اور وہ ہے تاریخ علم کلام۔ ایک مرتبہ ہم علم الکلام میں بحث کر رہے ہوتے ہیں اور ایک مرتبہ ہے کہ ہم اس علم کی یعنی علم کلام کی تاریخ پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک علم کی تاریخ کا جاننا اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا اس علم کو جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم ایک علم کو پڑھنا شروع کر دیں، اس علم میں ریسرچ کرنا شروع کر دیں، لیکن اس علم کی تاریخ سے واقف نہ ہوں تو بہت زیادہ غلطی کا امکان ہے کہ آپ ایسے نتائج تک پہنچ جائیں گے کہ جو نتائج سرے سے غلط ہیں۔ تو لہذا ایک علم کے اندر اگر آپ صحیح نتیجہ اور صحیح تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے ایک محقق کے لیے، ایک طالب علم کے لیے کہ وہ اس علم کی تاریخ کا مطالعہ کرے، چاہے کوئی بھی علم ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر علم کے اندر ہوا ہے کہ علم جب ابتدا کرتا ہے اس وقت اس کے اندر استعمال ہونے والی اصطلاحیں، اس کے اندر موجود مسائل وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ امکان ہے ایسا کہ ایک لفظ، ایک اصطلاح ابتدا میں استعمال ہوئی ہو اور اس کا اور معنی ہو، اور جب وہ اصطلاح ہمارے زمانے میں آئی ہو، اصطلاح لفظ تو وہی ہو لیکن اس کا معنی بالکل ہی بدل جائے۔ درست ہے؟ تو اگر انسان نے تاریخ علم کی نہ پڑھی ہو اور اس کو نہ پتا ہو کہ اس اصطلاح کے اوپر کون سے جو ہیں وہ زمانے گزرے ہیں اور کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، تو آج کے زمانے کی اصطلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ نتیجہ لے رہا ہوگا روایات کے ذریعے یا علماء کی کتابوں کے اندر پڑھ کے، ظاہری سی بات ہے نتیجہ خود بخود غلط ہوگا، چونکہ اس لفظ سے جس معنی کا ارادہ انہوں نے کیا ہوا تھا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس زمانے میں اس اصطلاح کا، اس لفظ کا معنی کیا ہوتا تھا، تو سمجھنے میں جو ہے وہ خطا کرے گا۔ پس تاریخ علم کلام جو ہے وہ ایک علم کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ اگر اپنے اصلی کتابوں سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ تاریخ علم کلام سے آشنا ہوں۔ یہ سب علم کے لیے ہے لیکن چونکہ ہماری بحث تاریخ علم کلام میں ہے تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تاریخ علم کلام کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو عقائد کے اوپر آنے والی مختلف تبدیلیاں معلوم ہو جائیں گی کہ یہ عقیدہ ابتدا میں کس طریقے سے پیش ہوتا تھا، بعد میں اس کے اوپر کیا تبدیلی آئی ہے، اور آج ہمارے زمانے میں یہ عقیدہ کس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، اس عقیدے کی دلیل کیا ہے آج،
اور یہ اس قسم کی تبدیلیوں سے آپ آشنا ہو جائیں گے. اگر آپ تاریخ علم کلام کا مطالعہ کریں گے، تاریخ علم کلام کو درسن پڑھیں گے، تو ایک چیز جو آپ کو پتا چلے گی، وہ علم کلام میں ماہرین جو موجود ہیں، متکلمین جو موجود ہیں، ان کے اندر آنے والی بعض تبدیلیوں سے آگاہی حاصل ہوگی. اگر آپ نے ایک نظریے کو پرکھنا ہے تو اس نظریے کے اندر موجود مختلف پہلو ہوتے ہیں، ان تمام پہلوؤں پر نگاہ آپ کی تب ہوگی کہ جب آپ تاریخ علم کلام پڑھے ہوں گے. تب آپ کو ایک کلامی نظریے کے اوپر مکمل دسترس حاصل ہوگی. تمام زاویہ نگاہ سے تب آپ اس کے اوپر نگاہ کر کے استدلال کریں گے، تحقیق کریں گے اور نتیجہ لیں گے کہ جب آپ کے سامنے وہ تمام پہلو اس نظریے کے موجود ہوں گے. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے تاریخ علم کلام پڑھا ہو. تاریخ علم کلام پڑھنے کے ذریعے آپ کو یہ صلاحیت مل جاتی ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ فلانے متکلم نے فلانا نظریہ کیوں انتخاب کیا، اس زمانے کی کیا شرائط تھی، اور وہ شرائط کیسے اس متکلم کے اوپر مؤثر واقع ہوئیں، اور اس نے ایک مبنا اختیار کیا اور ایک کلامی نظریہ دیا. آپ کو تاریخ علم کلام ہی کے ذریعے پتا چلے گا کہ ایک ہی زمانے کے اندر موجود دو متکلم آپس میں ان کا علمی جھگڑا کیوں ہے، علمی طور پر کلامی نظریات میں ایک دوسرے کے مقابل کیوں ہیں. تاریخ علم کلام کے اندر آپ کو وہ شرائط بیان کی جائیں گی، وہ ظروف بیان کیے جائیں گے کہ جن کے ذریعے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. بس تاریخ علم کلام انتہائی ایک اہم علم ہے کہ اس کی اہمیت پر اتنی ہی گفتگو کافی ہے. اگر کسی علم کی تاریخ بیان کی جائے تو اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. اگر ہم یہ تاریخ علم کلام جو شروع کر رہے ہیں، یا آپ مثلا تاریخ علم کلام پر کوئی کتاب لکھیں گے، یا آپ بھی تاریخ علم کلام پہ جب درس دیں گے، بیان کریں گے اس کو، تو اس کو ہم مختلف انداز میں بیان کر سکتے ہیں. بعض اوقات انسان تاریخی مطالعات کرتا ہے شخص محور ہو کر، یعنی انسان تاریخی مطالعہ تو کرتا ہے لیکن ایک شخص کے بارے میں. مثلا شیخ مفید ایک مکتب تشیع کے برجستہ متکلم ہیں. تاریخی مطالعہ شیخ مفید کے بارے میں اس طریقے سے ہوگا کہ ہم اس طریقے سے تحقیق کریں گے کہ شیخ مفید نے اپنی کلامی نظریات اور آراء کے اندر کن منابع سے استفادہ کیا ہے. شیخ مفید علیہ الرحمہ کن کلامی مکاتب کے تحت تاثیر تھے، یعنی کن سے اثر قبول کیا اس زمانے کے جو مکاتب کلامی موجود تھے. اگر شیخ مفید نے کسی کلامی مکتب سے اثر قبول کیا ہے تو اس اثر قبول کرنے کا نتیجہ کیا نکلا ہے، اس اثر قبول کرنے کے کیا نتائج آئے ہیں کلامی، کیا نظریات انہوں نے پھر اس اثر کے مطابق بیان کیے ہیں. شیخ مفید کی کلامی بحثوں میں کیا نوآوریاں ہیں، کیا نئی بات کی ہے کہ جو شیخ مفید سے پہلے کلامی ابحاث میں موجود نہیں تھیں. شیخ مفید علیہ الرحمہ انہوں نے کتنی تاثیر چھوڑی ہے اپنے زمانے کے علماء پر اور اپنے کے مابعد علماء پر. یہ ساری کیا ہے، تاریخی
تحقیق ہے، لیکن کیا ہے، کس کے گرد گھوم رہی ہے؟ ایک شخص کے گرد، شیخ مفید۔ پس تاریخ علم بعض اوقات شخص محور بھی ہوتا ہے اور مختلف کتابیں لکھی جاتی ہیں اور آپ کو مل بھی جائیں گی، چاہے وہ علم کلام ہو، مثلا شیخ مفید کے اوپر پوری ایک کتاب موجود ہے، شیخ طوسی، علامہ حلی، ان تمام متکلمین کے اوپر تاریخی کتاب موجود ہے، تاریخی طور پہ بحث ہے لیکن ایک شخصیت کے بارے میں۔ بس ایک مرتبہ اس طریقے سے تاریخی بحث کی جاتی ہے، ایک مرتبہ تاریخی بحث کی جاتی ہے لیکن وہ شخص اور افراد محور نہیں ہوتی بلکہ مکتب محور ہوتی ہے۔ ایک سکول جو بن جاتا ہے، بعض علماء کی کاوشوں کے نتیجے میں ایک مکتب جو وجود میں آ جاتا ہے، ان مکتب کو ہم مد نظر رکھ کر تاریخی بحث کرتے ہیں۔ مثلا اس میں یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ مکتب یا مختلف مکاتب کیوں وجود میں آئے، کون سے ایسے عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ مکتب وجود میں آئے ہیں۔ مثلا مکتب تشیع ہے، مثلا مکتب معتزلہ ہے، اس کے علاوہ خود مکتب تشیع کے اندر مذہب تشیع کے اندر مختلف مکاتب ہیں جس کے اوپر بحث کریں گے ہم۔ یہ مکاتب کیوں وجود میں آئے، اس کے عوامل کیا تھے، اس مکتب کی اہم ترین شخصیات کون سی ہیں، اس مکتب کے بنیادی اور اساسی عقائد اور نظریات کون سے ہیں۔ اگر ایک مکتب زوال کا شکار ہو گیا تو اس کے زوال کے کون سے عناصر تھے، کیا وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ مکتب جو ہے وہ زوال پذیر ہو گیا۔ اس قسم کی جو تاریخی بحثیں ہیں، مثلا اب ہم نے تاریخی بحث کی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ایک فہرست بیان کی ہے، یہ تاریخی بحث ہے، لیکن کیا ہے، مکتب محور ہے، شخص محور نہیں ہے۔ اس روش کے اندر کیا ہوتا ہے، ان اشخاص کی بحث کی جاتی ہے کہ جو انتہائی برجستہ ہیں، اور ان نظریات کا تذکرہ و تحقیق بیان کی جاتی ہے کہ جو نظریات اس مکتب کے اہم ترین افراد کے متفقہ نظریے ہوں، کیونکہ ایک مکتب کے اندر ممکن ہے کہ بعض افراد کے نظریے اپنے ہی مکتب کے افراد سے مختصر طور پر فرق رکھتے ہوں، لیکن جب آپ مکتب کو مد نظر رکھ کر تاریخی بحث کر رہے ہوں گے تو اس میں جن نظریات کو آپ ایک مکتب کے طور پر پیش کریں گے وہ نظریات ہوں گے کہ جس پر تمام ان کے متکلمین کیا ہوں گے، متفق ہوں گے۔ آپ ان کو مکتب کے جو ہے وہ نظریات کے طور پر بیان کریں گے، اور اگر تحول آپ بیان کریں گے اور تبدیلیاں بیان کریں گے تو جو اس مکتب کے اندر رونما ہوئی ہیں اور اساسی تبدیلیاں ہیں ان کو آپ بیان کریں گے، نہ کہ جزئی تبدیلیاں کہ جو ایک بندے یا دو بندے کے نے نظریہ بیان کیا ہے، نہ اس میں نہیں ہوتا۔ پس دوسری روش جو ہے تاریخی بحث کی وہ مکتب محور ہے۔ تیسری روش جو ہے تاریخی بحث کی ہے وہ ہے عقیدہ محور، یا آپ کہیں موضوع محور، یعنی یہاں پر نہ تو آپ کسی شخص کو محور بنا کر بحث کر رہے ہیں جس طرح کے پہلے روش میں تھا، نہ ہی آپ کسی مکتب کو محور بنا رہے ہیں جس طریقے سے دوسری روش میں تھا، بلکہ یہاں آپ ایک عقیدے کو لے کر اس کے اوپر تاریخی بحث کرتے ہیں۔ مثلا آپ عصمت انبیاء یا عصمت ائمہ علیہم السلام کا ایک عقیدہ و موضوع لیتے ہیں
اور اس کے اوپر ایک تاریخی تحقیق و ریسرچ کرتے ہیں یا اس کو بیان کرتے ہیں، تو کیسے بیان کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ عقیدہ کب سے وجود میں آیا، یہ عقیدہ ابتدا سے لے کر اب تک کتنے اس کے اوپر تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ مختلف جو مکاتب کلامی موجود تھے ان کی رائے اس نظریے و موضوع کے بارے میں کیا تھی؟ اس قسم کی جتنی بھی ظرافتیں ہیں وہ کس کے اندر ہیں؟ وہ اس موضوع میں، یعنی ایک موضوع آپ نے لے لیا اور اس کی آپ تاریخی بحث کرتے ہیں آ کر۔ اب کیا ہے، اس کی ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیت ہے، اور یہ محقق نے و مدرس نے و مؤلف نے طے کرنا ہے کہ آپ کس جہت کو مد نظر رکھ کر کتاب لکھنا چاہتے ہیں، درس دینا چاہتے ہیں، تحقیق پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اسی جہت کو مد نظر رکھ کر پھر تاریخ علم لکھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکاتب کا تعارف کروایا جائے تو آپ مکتب محور ہو کر بحث کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک شخصیت کے اوپر جو ادوار گزرے ہیں تاریخی، اس کے اندر جو تبدیلیاں تھی عقائد کی، یا جو عقائد اس نے بیان کیے، جو دلائل اس نے دیے ہیں، اس کی تعارف کروایا جائے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ آپ شخص محور ہو کر چلیں گے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ پر ایک اعتراض کر دیا جاتا ہے اور اس اعتراض کا آپ نے جواب دینا ہے، ممکن ہے وہ اعتراض تاریخی نوعیت کا ہو، جیسا کہ ہے آج کل کے زمانے میں جو اشکالات عقائد کے اوپر موجود ہیں وہ تاریخی نوعیت کے ہیں۔ مثلا یہی عصمت کا جو نظریہ ہے، آج کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ عصمت کا نظریہ ابتدا میں موجود نہیں تھا، نہ پیغمبر کے زمانے میں تھا، نہ ائمہ علیہم السلام کا زمانے میں، تقریباً امام رضا علیہ السلام تک یہ نظریہ موجود نہیں تھا، بلکہ یہ اس کے بعد وجود میں آیا ہے۔ تو اگر کوئی اس قسم کا اعتراض اور شبہہ آپ کے سامنے پیش کرے گا تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کس نوعیت کا جواب دیں گے آپ اس کو؟ موضوع محور ہو کر دیں گے، کیونکہ اس نے تاریخی جہت سے اعتراض کیا ہے آپ کے اوپر۔ آپ موضوع محور تحقیق کریں گے اور اس موضوع کے اندر جو بھی تاریخی تبدیلیاں تھیں اور جو تاریخی حقائق تھے اور ظرافتیں موجود تھی اس نظریے کے اندر، وہ ساری آپ لے کر آئیں گے۔ آپ ٹائٹل دیں گے عصمت ائمہ علیہم السلام، اور اس کو تاریخی اعتبار سے تحقیق کرنا شروع کریں گے، پیغمبر کے زمانے سے شروع کریں گے اور معاصر تک آئیں گے، اور تمام زمانوں کے اندر آپ شواہد پیش کریں گے کہ فلانے زمانے میں یہ نظریہ کس انداز میں موجود تھا اور کس طریقے سے اس کے قائلین موجود تھے اور کیا دلائل پیش کیے جاتے تھے۔ تو بس تاریخ علم کلام چاہے جو بھی ہو، لیکن تاریخ علم کلام کو چونکہ ہم یہاں بیان کر رہے تھے، اس کو ہم اس 3 محور پر بیان کر سکتے ہیں۔ اب یہ آپ یوں سمجھیں کہ اپنا سلیقہ ہے کہ کس طریقے سے اس کو بیان کرنا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر اس درس کے اندر ایک کلی نگاہ کرنی ہے تاریخ علم کلام کے اوپر، تو ہم یہاں پر ممکن ہے زیادہ مکتب محور ہو کر بحث کریں، مختلف جو مکاتب وجود کے اندر آئے ہیں ان مکاتب کو بیان کریں۔ لیکن چونکہ یہ بحث بہت طولانی ہے، مختصر بحث کرنے کے بعد ہم اپنی بحث کو شیعہ اثنا عشریہ کے ساتھ خاص کر دیں گے، یعنی ہم جو تاریخی بحث کریں گے وہ کس کے بارے میں بحث کریں گے؟ کلام شیعی کے بارے میں، جو کہ اثنا عشری ہے، اس کے اوپر فوکس کر دیں گے اور اس کے اندر ابتدا سے لے کر معاصر آج تک کے زمانے کی ہم بحث کریں گے اور مختصر طور پہ ان تمام بحثوں کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔